نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون صدق اللہ النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آید جنید و بایزید اینجا، نفس گم کردہ می آید جنید و بایزید اینجا. منا علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بایدہ ایدنا بأحمد ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا. ایک بار نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں بآواز بلند ہدیہ درود پیش فرمائیں. اللہم صلی علی مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حاضرین مجلس رسول، حاضرین مجلس مولا امام، ہماری عزت مآب مائیں بہنیں، عزت مآب بزرگ حضرات، اس محفل میں موجود نوجوان بھائی اور عمر میں مجھ سے چھوٹے پیارے بچے بچیاں، اور بالخصوص منبر نور پر اور اس کے دو جانب اطراف میں موجود علماء کرام، سادات ذوی الاحترام، خلفائے عظام اور خطبہ عظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان ملت اسلامیہ، سب سے پہلے تو قابل مبارکباد ہیں وہ تمام حضرات جنہوں نے آج کی یہ محفل، آج کی یہ مجلس امام حسین کی شان میں محرم شریف کے ان بابرکت چل رہے ایام میں سجانے، منانے، بسانے کی سعادتیں حاصل کی ہیں، کوشش کی ہے. اللہ رب العزت ہمارے امام کی محبت ہمارے قلوب و اذہان میں، ہمارے دل و دماغ میں اسی طرح ہماری آخری سانسوں تک قائم رکھے، آمین. اور ہمارے بعد ہماری نسلوں میں اسی طرح ہمارے امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی عقیدت و محبت جو ہمیں ہمارے اسلاف سے ملی ہے، ہمیں ہمارے اکابرین سے ملی ہے، پشت در پشت، نسل در نسل جو ہمارے اندر 1400 سال سے چلی آ رہی ہے، وہی عقیدت، وہی محبت، وہی الفت، وہی ادب، وہی احترام، وہی سعادت مندی، وہی اتقاء ہمیں ہمارے بعد ہماری نسلوں کو کے دل و دماغ میں بھی ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تو عزیزان ملت اسلامیہ، مجھ سے پہلے ہمارے عزت مآب خطیب صاحب قبلہ نے یقیناً، چونکہ میں ان کی گفتگو کے اخیر میں آیا اور مجھے افسوس ہے اس بات کا، چونکہ ان کی گفتگو کا جتنا حصہ میں نے سماعت کیا، یقیناً افسوس اس بات کا ہے کہ مجھے
ہمارے خطیب صاحب قبلہ کی مکمل گفتگو سننی چاہیے تھی. یقیناً انہوں نے اپنے افکار و نظریات اپنے علم کے احاطے میں آپ تمامی حضرات کے سامنے آج جو بھی باتیں رکھی ہوں گی قرآنی آیات اور احادیث کریمہ کی روشنی میں اور ہمارے اسلامی تاریخ کے واقعات کی روشنی میں جو باتیں آپ کے درمیان رکھی ہوں گی، میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہی دعا ہے، التجا ہے، گزارش ہے، آرزو ہے کہ اللہ رب العزت آپ سب کو ان تمام باتوں پر عمل کر کے اپنی زندگی کے صبح و شام کو آگے بڑھانے کا جذبہ عطا فرمائے. آمین. ایک بار نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں دوبارہ بآواز بلند ہدیہ درود پیش فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو عزت مآب میری ماؤں بہنوں اور عزت مآب بزرگوں بھائیوں عمر میں مجھ سے چھوٹے پیارے بچوں، چند اشعار نثری انداز میں پیش خدمت ہیں. یہ اشعار باتوں کا احاطہ کرتے ہوئے میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ آج انسان باتوں میں کتنا زیادہ مصروف ہو چکا ہے. یہ جو بات ہم آپ ایک دوسرے سے کرتے ہیں، انسان اگر کوئی بات کرتا ہے تو اس بات کا مطلب حقیقت میں کیا ہوتا ہے اور سامنے والا اس کا مطلب کیا نکالتا ہے، اسی پر منحصر یہ چند اشعار ہیں. انسان کو کس طرح کی بات کرنی چاہیے، کس سے بات کرنی چاہیے، کب بات کرنی چاہیے، کس معیار کی بات کرنی چاہیے، کتنے لیول کی بات کرنی چاہیے، کتنی دیر تک کی بات کرنی چاہیے، اس کا احساس نہیں ہے. لیکن بس بات تھوی جوئیے، بات تو لیول کہیں پڑتا ہے، اپنے کیا لیوا دیوانا اپنے تو. ہمیں تو بات کرنا ہے، ہمیں بات کے معیار کو نہیں دیکھنا ہے، ہمیں بات کے انداز پر خیال نہیں کرنا ہے، ہمیں بات کی سنجیدگی کو سنجیدگی سے نہیں لینا ہے، ہمیں تو بات کرنی ہے. تو بات سے منسلک، بات کے ٹاپک پر، بات کے وشے پر یہ چند اشعار ہیں. امید ہے آپ کے دلوں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے، دست بستہ یہ التجا ہے، یہ گزارش ہے، یہ التماس ہے، یہ آرزو ہے، یہ تمنا ہے، یہ خواہش ہے، یہ اچھا ہے کہ یہ اشعار جتنی گہرائی، جتنی سچائی اپنے دامن میں لیے ہوئے ہیں، ان گہرائیوں کو اللہ ہمارے دل و دماغ میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے. ان گہرائیوں کی سچائیوں تک پہنچ کر، سمجھ کر ان پر عمل کرنے کا ہمیں جذبہ عطا فرمائے. تو عزیزان اسلام، نثری انداز میں چند اشعار بات کے ٹاپک پر، بات کے مضمون پر، بات کے وشے پر، بات کے تعلق سے پیش خدمت ہیں. ملاحظہ فرمائیں اپنے دل و دماغ کو حاضر رکھ کر. کیا خوب کہا گیا ہے، یا دن کی باتیں ہوتی ہیں دن اور رات، یا دن کی باتیں ہوتی ہیں یا رات کی باتیں ہوتی ہیں، یا دن کی باتیں ہوتی ہیں یا رات کی باتیں ہوتی ہیں، یہ دنیا ہے. یا دن کی باتیں ہوتی ہیں یا رات کی باتیں ہوتی ہیں، یہ دنیا ہے. اس دنیا میں ہر بات کی باتیں ہوتی ہیں. یہ دنیا ہے. ایک بات آپ چھیڑیے، اس کی 10 بات پیدا ہوگی. ہوتا ہے کہ نہیں؟ میرے کہنے پر مت جائیے، آپ معائنہ کریے. محفل امام حسین میں ہم بیٹھے ہیں، ہم اپنی گفتگو کا آغاز جس انداز میں کر رہے ہیں عزیزان اسلام، اور اپنی گفتگو کو اپنے امام کی محفل کی برکتیں حاصل کرتے ہوئے جس طرح سے
آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں، میری گزارش ہے اپنے دل و دماغ کو حاضر رکھ کر آپ سماعت کرنے کی کوشش کریں گے۔ کیا کہا؟ یا دن کی باتیں ہوتی ہیں یا رات کی باتیں ہوتی ہیں، یہ دنیا ہے، اس دنیا میں ہر بات کی باتیں ہوتی ہیں، دن رات تمہاری محفل میں دن رات کی باتیں ہوتی ہیں، دن رات تمہاری محفل میں دن رات کی باتیں ہوتی ہیں۔ آپ معائنہ کریے اپنی سوسائٹی کا، ہمارے اس سماج کا، ہمارے اس معاشرے کا۔ ہماری سوسائٹی میں دن میں کیا ہوا، رات میں کیا ہونے والا ہے، ہم نے کل کیا کیا تھا، آج ہم کیا کر رہے ہیں، کل ہم کیا کرنے والے ہیں، کس طرح سے کیا تھا، کس طرح سے کریں گے، کب کیا تھا، کب کریں گے، کس کے ساتھ کیا تھا، کس کے ساتھ ہم بات کرنے والے ہیں۔ موسٹ آف زیادہ تر اسی ٹاپک پر چرچا ہوتی ہے۔ جب ملتے ہیں باتیں کیا ہونی چاہیے، اسلامی باتیں ہونی چاہیے، اللہ کی باتیں ہونی چاہیے، رسول اللہ کی باتیں ہونی چاہیے، امام علی مقام کے پیغامات کی باتیں ہونی چاہیے، لیکن دن رات تمہاری محفل میں دن رات کی باتیں ہوتی ہیں، کچھ بات نہیں ہوتی لیکن بے بات کی باتیں ہوتی ہیں، کچھ بات نہیں ہوتی لیکن بے بات۔ دن میں کیا کیا، کوئی مقصد جاننے کا نہیں ہے، رات کو کیا کرنا ہے بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کل میں کیا کرنے والا ہوں کسے جاننے کا شوق ہے، ہمیں کیوں پیدا کیا گیا یہ جاننے کی ضرورت ہے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے یہ بات ہونی چاہیے، ہمیں کل آنے والا دن اپنی زندگی کا اسلامی اعتبار سے کس طرح گزارنا ہے اس پر گفتگو ہونی چاہیے، ہمارے رسول نے ہمیں آج کے 1400 سال پہلے کیا تعلیم دی تھی اور اس پر ہم کس طرح عمل کر رہے ہیں، اس کو کس طرح بھلائے بیٹھے ہیں، اس پر بات ہونی چاہیے۔ تو نہیں، اس پر بات نہیں ہوتی۔ دن رات تمہاری محفل میں دن رات کی باتیں ہوتی ہیں، کچھ بات نہیں ہوتی لیکن بے بات کی باتیں ہوتی ہیں۔ جس بات کی باتیں ہوتی ہیں اس بات کی کوئی بات نہیں، جس بات کی باتیں ہوتی ہیں، جس ٹاپک پر ہم بات کرتے ہیں اگر آپ غور کریں تو اس بات کا کوئی لیول ہی نہیں ہوتا، اس بات کا کوئی معیار ہی نہیں ہوتا، اس بات کی کوئی تلنا آپ کر ہی نہیں سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری باتیں دنیاوی باتیں ہوتی ہیں، ہم تو نام کے مسلمان ہیں۔ اسی لیے میرے ابو جان حضور شیخ الاسلام والمسلمین فرماتے ہیں، ایک تصویر تھی جو مٹا دی گئی، یہ غلط ہے مسلمان مارا گیا، نہ پاس شریعت نہ خوف خدا، نہ پاس شریعت آج کے مسلمان کے بارے میں، اور یہ اکثریت مسلمان کی بات ہو رہی ہے۔ آج بھی الحمدللہ کچھ ایسے مسلمان ہیں جو بات کی بات نہیں نکالتے بلکہ وہ اسلامی باتیں کرتے ہیں، آج بھی ایسے کچھ مسلمان ہیں ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے اسی سماج میں، ہمارے گھروں کے ارد گرد رہتے ہیں، جو سچے مسلمان بن کر اپنی زندگی کے صبح و شام گزارتے ہیں۔ عزیزان اسلام، تو حضور شیخ الاسلام والمسلمین فرماتے ہیں، نہ پاس شریعت نہ خوف خدا، وہ رہا کیا رہا، وہ گیا کیا گیا، نہ پاس شریعت نہ خوف خدا، وہ رہا کیا رہا، وہ گیا کیا گیا۔ ایک تصویر تھی، ایک تصویر تھی جو مٹا دی گئی، یہ غلط ہے مسلمان مارا گیا۔ ایک تصویر تھی جو مٹا دی گئی، یہ غلط ہے مسلمان مارا گیا۔ تو عزیزان اسلام، اسی مفہوم کو ذہن میں رکھ کر آپ یہ شعر سماعت کریں، جس بات کی باتیں ہوتی ہیں اس بات کی کوئی بات نہیں، جس بات کی باتیں ہوتی ہیں اس بات کی کوئی بات نہیں، جس بات کی کوئی بات نہیں اس بات کی باتیں ہوتی ہیں، جس بات کی کوئی بات نہیں اس بات کی باتیں ہوتی ہیں۔ اس تسلسل کا، اس کڑی کا، اس نظم کا آخری مصرع ہے عزیزان اسلام، جس بات پہ اتنی بات بڑھی، ہوتا ہے نا، بات شروع ہوتی ہے اور بات کہاں سے کہاں تک چلی جاتی ہے، بات کیا ہو رہی تھی اور بات کہاں سے کہاں ہونے لگتی ہے، پھر وہی بات لڑائی اور جھگڑے کی شکل اختیار کر لیتی ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟
اگر ہم غلط بولیں تو آپ ہماری اصلاح کر سکتے ہیں. آپ ہمارے بزرگ ہیں, اس میں ہمارے بزرگ بھی بیٹھے ہیں, ہمارے علماء کرام بھی بیٹھے ہیں, ہمارے بڑے بھی بیٹھے ہیں. آپ کو مکمل ہماری غلطی پر ہماری اصلاح کرنے کا حق ہے. ہمیں برا نہیں لگے گا بلکہ ہمارے دل سے دعا نکلے گی. تو عزیزان اسلام, ہوتا ہے نا, بات کچھ ہوتی ہے اور بات میں بات کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے نا. ایسا ہوتا ہے ہمارے ارد گرد, ہمارے معاشرے میں, ہمارے آفس میں ایسا ہوتا ہے, ہمارے گھروں میں ایسا ہوتا ہے, ہمارے سماج, ہمارے محلے میں ایسا ہوتا ہے, چائے کی دکان پر ایسا ہوتا ہے, پان کے گلے پر ایسا ہوتا ہے, تو ہوٹلوں پر ایسا ہوتا ہے. بات کہاں سے نکلتی ہے اور بات کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے. اس مفہوم کو ذہن میں رکھ کر یہ شعر آپ سماعت فرمائیں عزیزان ملت اسلامیہ. جس بات پہ اتنی بات بڑھی اس بات کی کوئی بات نہ تھی. جس بات پہ اتنی بات بڑھی اس بات کی کوئی بات نہ تھی. جب بات پہ بات آ جاتی ہے تب بات کی باتیں ہوتی ہیں. جب بات پہ بات آ جاتی ہے تب بات کی باتیں ہوتی ہیں. جس بات پہ اتنی بات بڑھی اس بات کی کوئی بات نہ تھی. تو عزیزان اسلام, عزیزان ملت اسلامیہ, آج راجکوٹ کی اس رات میں باتوں کی بات کا راج نہیں ہوگا. آج راجکوٹ کی اس بات میں باتوں کی بات کا راج نہیں ہوگا, بلکہ آج راجکوٹ کی اس رات میں حسینی اخلاق کا راج ہوگا. آج راجکوٹ کی اس رات میں حسینی کردار کا راج ہوگا. آج راجکوٹ کی اس رات میں حسینی افکار و نظریات کا راج ہوگا. آج راجکوٹ کی اس رات میں حسینی خدمات, حسینی رودات, حسینی نوازشات کا راج ہوگا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، جشن شہید اعظم، زندہ باد. تو عزیزان ملت اسلامیہ, میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا, جس آیت کریمہ کو سرنامہ بیان قرار دیا, وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. اس کا سلیس اور آسان سا ترجمہ یہ ہے, اللہ رب العزت اپنی کتاب لاسانی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے, وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. جو اللہ کی راہ میں, اس کا سلیس اور مفہومی اعتبار سے آسان سا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اللہ کی راہ میں جو قتل کیے گئے انہیں مردہ نہ کہو, بل احیاء ولکن لا تشعرون, بلکہ وہ تو زندہ ہیں جناب, وہ تو زندہ ہیں, تم شعور نہیں رکھتے, تم پہچان نہیں رکھتے, تم اوڑکھان نہیں رکھتے. وہ تو زندہ ہیں, انہیں تم مردہ نہ کہو. تو عزیزان ملت اسلامیہ, یہ قرآن کریم کی بڑی ہی مشہور و معروف آیت کریمہ ہے. میں نے جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا, آج اسی کی روشنی میں میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھانے کی سعادتیں حاصل کروں گا, اپنی گفتگو کو آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا. کیا آپ سننے کے موڈ میں ہیں؟ ایک دم دل و دماغ آپ کا یہیں پر حاضر ہے؟ ایک بار ہاتھ اٹھائیے جو لوگ نہیں سننا چاہتے. خطیب صاحب, اب ہم کیا بتائیں, آپ نے اتنا اچھا معیار ان کو دے دیا ہے, اب یہ مجھے نہیں سننا چاہتے. اب آپ کا کیا کہنا ہے بتائیے, ہم ان کو سنائیں کہ نہ سنائیں؟ ثقلین میاں سنانا چاہیے کہ نہیں سنانا چاہیے؟ ثقلین میاں کا ووٹ مل گیا. یہ ہمارے چھوٹے بھائی ہیں, ہمارے برادر اصغر ہیں, میرے بردر ان لا ہیں. اللہ انہیں سلامت رکھے, ان کے علم میں, عمل میں برکتیں عطا فرمائے. آج یہ ہمارے ساتھ آئے ہیں. کل انشاءاللہ تعالی جب خدمات کا سلسلہ اور بڑھے گا انشاءاللہ یہ وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے حاضر آتے رہیں گے, اپنی خدمات کا سلسلہ آپ کے درمیان شیئر کرتے رہیں گے, پھیلاتے رہیں گے. اللہ ان کا اقبال بلند فرمائے, انہیں دینی خدمات کا جذبہ مزید عطا فرمائے. تو خطیب صاحب قبلہ, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کیا میں سناؤں؟ اب دیکھیے ان کی طرف سے اجازت مل گئی. آپ سننا چاہتے ہیں؟ ہاتھ اٹھوانے کی ضرورت تو نہیں ہے, مکمل ملک میں باپو آپ کی حمایت ہے ہمارے ساتھ, شہزادگان آپ کی
ماشاء اللہ باپو صاحب ہے نا. الحمدللہ دیکھیے علماء کرام سادات ذویل احترام خلفائے اعظام کا مکمل ہمیں سپورٹ تھا ہے اور انشاءاللہ رہے گا. آمین. اور یہی سپورٹ آج ہمارے جذبات کو دوبالا کرے گا انشاءاللہ. حسینی یہ حسینی شہزادہ حسینی غلام حسینی عقیدت مند حسینی خادم آپ کے درمیان حسینی افکار و نظریات کو اپنے